ہے. یہ جملے سن کر روتے روتے آگے چلتی ہے. چوتھا شہ سوال سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ارے اللہ کی بندی تیرا بیٹا تیرے وقت جگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اس نے چھوڑو یہ سارے حالات کو, یہ تو بتا میرے مکی بدنی کا کیا حال ہے, اس کالی کملی والے کا کیا حال ہے, اس در یتیم کا کیا حال ہے, اس گموں کے مارے کا کیا حال ہے, اس امت کے چراغ کا کیا حال ہے, اس امت کے رہبر کا کیا حال ہے, اس امت کے قابل رونے والے پڑھنے والے غم کرنے والے سینے کو اتنا زخمی کرنے والے کا کیا حال ہے. طائف کی وادی میں جو پتھر کھائے امت کے خاطر, امت کو دین سمجھ میں نہیں آتا, بیٹی کو طلاق پڑ رہی ہے, امت کو دین نہیں سمجھ میں آ رہا, جس کے راستے میں کانٹے بچھے ہو, امت کو دین نہیں سمجھ میں آ رہا, جس کے جسم پہ اور ڈالا گیا ہو, امت کو پھر بھی دین نہیں سمجھ میں آ رہا, جس کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا ہو, امت کو دین نہیں سمجھ میں آ رہا. ومنهم من كفر على وجهه ومنهم من صب عليه ومنهم من عصى عليه الله. کسی نے منہ پہ تھوکا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, کسی نے گالیاں دی, کسی نے جادوگر کا, کسی نے مجنون کا, کسی نے پاگل کا, کسی نے گھر سے ڈھکے رکھنے نام دیا, سب کچھ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. طائف کی وادی پتھر کھا رہے ہیں, جسم لمبہار ہو رہا ہے, جوتیاں خون سے رنگین ہو رہی ہے. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جب طائف کی وادی میں کھڑے ہوتے ہو, تمہیں میرے نبی کے, میرے حبیب کے قدم کیوں نظر آتے ہیں کہ میرے حبیب کے قدم خون سے رنگین ہو گئے تھے. میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس دن اگر نبی کے جسم سے کرتا نکال کے تم دیکھتے تب تمہیں پتا چلتا کہ روزانہ لوگ غسل پانی سے کرتے ہیں, آج کے دن غسل محمد مصطفیٰ نے خود کے خون سے کیا ہوا ہے. اس نبی کا حال کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس عورت نے کہا کہ چھوڑو بچے کا حال, میرے بھائی کا حال, میرے والد کا حال, میرے شوہر کا حال, مجھے یہ تو بتا اس کالی کملی والے کا کیا حال ہے. رو رہی ہے. حافظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امت کے امام گزرے ہیں. حافظ جالندھری شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس عورت کی داستان کو اپنے اشعار میں پڑھایا ہے. اس داستان دنیا کی محبت اور دین کے خاطر قربانیاں اس عورت کی حافظ جالندھری اپنے انداز میں بیان کرتے تھے کہ چلی تھی اسرائیل کا جستجو حال کرنے کو, کسی اچھی خبر کا پڑھ کے استقبال کرنے کو گئے کہ جب میں اس کے برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تو اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے ان کے رستے میں شہادت کے بیان کو سناتے جا رہے تھے. سب خواص و عام اس کو, مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. نہ بھائی کا, نہ بیٹے کا, نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کیسے ہے, یہی لمبے سوال آیا کہ بتا تو میرے نبی کا کیا حال ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص سوال آگے بڑھ کے کہتا ہے مائی تمہیں مبارک ہو کہ نبی کو کیسے حیات ہے. حافظ جالندھری پھر کہتے ہیں بڑھیا نے کہا چلو چل کے دکھا دو مجھے سورج کملی والے کی, میری تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. نظر آیا جلوہ فکر نور تجلی ہے, پکار اٹھی بس میری تسلی ہی تسلی ہے. کل مصیبت بعد کا جڑل, میری ساری نسل قربان ہو دین کے خاطر چلے گا, لیکن محمد پر آج آئے یہ خاتون برداشت نہیں کر سکتی. میں کیا آپ کے سامنے رکھوں, تھوڑے سے وقت کے اندر غلطی میری آپ کی سب کی ہے کہ میں نے آپ نے محنت کو محنت نہ سمجھا, ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا, کام کو کام نہیں سمجھا, کام کو کام سمجھتے جیسے دکان کو دکان سمجھ کر دکان پڑپ رہی ہے, کھیتی پڑپ رہی ہے. کام کو اگر سمجھا ہوتا کام, خدا کی قسم میرا آپ کا کام جو ہے اس کو ضرور قربانی کی میرے آپ کے ذریعے سے سارے عالم میں ضرور پہنچا دیتا. حقیقت میں لوگ کرنے والے بن جاتے, لیکن ماحول تو کر لیا, جوڑ ہو تو آگے, ماحول بن گیا تو چل گئے, چند دن وقت لگا لیا, پھر اپنی کمبل کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے لیے نوجوان ہو, بوڑھے ہو, ضعیف ہو, یہ قربانی کے لیے امت قدر سے کم دے کر نکلے تو صحیح. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. تو الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی تو حضرت سے کم لینے والا, اللہ نے سارے عالم کو کھڑا کیا کہ نہیں کیا. ڈاکو کے پاس سے گزر رہے ہیں, ڈاکو کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. وہ ڈاکو کہنے لگا جب تیرے جسم کی چادر ہے, جب تک تو چادر سے میرے جوتے صاف نہیں کرے گا میں تیری دعوت کو قبول نہیں کروں گا. انہیں الیاس رحمۃ اللہ نے چادر نکالی جسم کی اور اس کے قدموں میں پیر گئے اور اس کی جوتیاں صاف کرنے لگے. ایک جوتا صاف ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا دل بھی صاف کیا اور اسی وقت روتے روتے قدموں میں گر گیا. حضرت مجھے معاف کرے, کام مجھے سمجھ میں آ گیا. قربانی ہو آخری درجے تک. میرے الیاس گئے میری موضوع کے پاس, وہ کھیت میں ہل لگا رہا, وہ ہماری بات سن لے, وہ من میں نہ سمجھ میں آ گئے تو کی کرے, مارے تو بات پڑھے نہ پڑھے تو کیا کرے.